نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات کے درمیان بیٹھنے کا یہ موقع ملا۔ حکم کے مطابق چند منٹ کچھ کہنا ہے۔ آیت میں نے پڑھی ہے خطبے کے ساتھ، جس کو سب جانتے ہیں، سب کو یاد ہے، سورہ فاتحہ کا ٹکڑا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ بھی سب جانتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہوئے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا جو زمانہ ہے اس میں عام طور پر مزاجوں میں، دنیا کے مزاجوں میں آزادی ہے، بلکہ یوں کہیے مزاجوں میں نہیں ہے بلکہ مزاجوں میں پیدا کی جا رہی ہے، اور تحریکیں چلی ہیں باقاعدہ اس کے لیے۔ ان تحریکات کا نام لینے کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن ایک بطور مثال میں کہوں گا کہ جیسے 100 برس سے زیادہ ہو گئے الحاد کی تحریک چلی تھی، ایتھزم۔ تو لوگوں کو ملحد بنانے کے لیے جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ تمہیں سمجھنا ہے، بغیر سمجھے ماننا نہیں ہے۔ یہ بات آدمی کو اپیل کرتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، بغیر سمجھے کیوں مانے؟ لہٰذا اس نے مذہب کا ہی انکار شروع کر دیا۔ بہت آسان ہو گیا، بھئی میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ آسمان سے کوئی وحی آئے۔ اس نے خدا کا انکار شروع کر دیا، میں نے جب دیکھا ہی نہیں کسی کو، کسی ہستی کو، تو میں کیسے مانوں؟ یہ باتیں چلی۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کر رہا، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی تحریکات سے ایک عام ذہن بنا، ذہنی آزادی کا، جبکہ مذہب نام ہے ماننے کا، اتباع کا۔ مذہب میں ایک چیز تو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سمجھ میں آتی بھی نہیں مگر پھر بھی آدمی مانتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ جب اللہ کو مان لیا آدمی نے، باقی آگے سب ماننا ہے۔ جب یہ مان لیا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اسے یہ ماننا ہی پڑتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آنی چاہیے، اور جب وہ یہ مان لیتا ہے تو اس کے سامنے نمونے ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے، جن کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا اور اپنا پیغام ان تک پہنچایا۔ اب جب ہم یہاں تک آ گئے، ہم جو لوگ بیٹھے ہیں، اصل جو ہمارے مخاطب ہیں اس وقت مسلمان بھائی، تو وہ تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں، مذہب پر ایمان لانے تک، ان سے ہم بات کر رہے ہیں۔
ہم ان سے نہیں کر رہے جو مذہب کے منکر ہیں یا خدا کے منکر ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ہمارے لیے دین اصلاً نام بن گیا ماننے کا، سمجھنے اور جاننے کا نہیں. آپ غور کریں قرآن کریم میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ان کا اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. یہی تو ہے نا سارا صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. کیا ہے خلاصہ؟ اتباع، اطاعت، ماننا. لہٰذا وہ جو کچھ بھی باطل تحریکات ہیں ان سے متاثر ہو کر ہمیں یہ ماننے والا راستہ نہیں چھوڑنا ہے، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے. اب بہت آسانی سے کوئی آدمی کہے گا کہ صاحب یہ تو بڑی مشکل بات ہے، ہم تو سمجھنا چاہتے ہیں. بالکل سمجھیں، سمجھنے کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، مگر سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھیں کہ آپ سمجھ کہاں تک سکتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھیں، ضرور سمجھیں، مگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سمجھنے کی حد کہاں تک ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کی عقل لامحدود ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل ہی پوری نہیں ہے. اگر عقل صحیح ہے تو وہ خود بتائے گی کہ میں لامحدود نہیں ہوں. اس کی بہت آسان مثال ہے. کس کی ہے عقل؟ انسان کی. انسان کی کون سی چیز ہے جو لامحدود ہو؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہے، وزن اٹھانے کی طاقت ہے، کوئی حد تو ہے نا، لامحدود تو نہیں ہے. آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، اس کی کوئی حد تو ہے، اس سے آگے اس کو نظر نہیں آتا، پہچان نہیں ہوتی. کانوں میں سننے کی طاقت ہے، ایک حد مقرر ہے. ہر چیز کا یہ معاملہ ہے، تو آپ کی عقل لامحدود کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقل کا استعمال صحیح کریں گے تو عقل ہی رہنمائی کرے گی کہ کچھ جگہوں پر جا کر عقل ساتھ نہیں دیتی. بہت آسان بات ہے. علامہ اقبال جیسا آدمی مغربی تعلیم یافتہ وہ کہہ گیا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کہیں کہیں اسے تنہا بھی چھوڑ دے. چھوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. لہذا مزاج بنانا ہے اگر دین چاہیے تو اطاعت کا، اور اطاعت یوں ہی چلتی پھرتی اطاعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے اس اطاعت کے سلسلے میں واضح رہنمائی کا. جو آیت پڑھی ہے میں نے، ہم سب ساری نمازوں میں وہ صورت پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ. گویا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے ہم بغیر گنے یہ دعا مانگتے ہیں. جلدی سے میں اگر پوچھوں کہ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک دم سے نہیں بتا پائیں گے آپ. ان گنت مرتبہ پڑھتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے. گن لے چلو صاحب کے فجر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر میں 10 رکعت پڑھتے ہیں، عصر میں 4 یا 8 پڑھتے ہیں، مغرب میں 3-5 پڑھتے ہیں یا زیادہ بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ، عشاء میں 9 یا 11 یا 15 یا 17 پڑھتے ہیں. کتنی ہوئی اب بھی معلوم نہیں کتنی ہوئی. یعنی میرا مقصد یہ ہے کثرت سے کرتے ہیں یہ دعا، اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھائیے. اس کو سمجھیں کہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے. اللہ نے دعا سکھا دی، اتنی دعا اہدنا الصراط المستقیم پر بات پوری ہو رہی ہے یا نہیں؟ اللہ سیدھا راستہ عطا فرما، بات تو پوری ہو گئی. یہ کیا ہے آگے؟ صراط الذین انعمت علیہم، قرآن میں ہے نا، کہیں اور تو نہیں ہے. ان لوگوں کا راستہ. یہ لوگ کون ہوتے ہیں بھائی؟ ہمیں تو اللہ کا راستہ چاہیے تھا، سیدھا راستہ چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا راستہ. مقصد یہ بتانا ہے کہ تم صحیح راستے کو کچھ انسانوں کے ذریعے ہی سمجھ پاؤ گے، الگ سے نہیں سمجھ سکتے.
ان انسانوں میں سب سے پہلے وہ ہیں جن پر وحی آتی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ پیغمبر ہیں، والصدیقین، اور ان کی تربیت کے بہترین نمونے صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اگر صراط مستقیم چاہیے تو کچھ انسان ہیں جن کے راستے پر چلنا ہوگا تو صراط مستقیم ملے گی۔ لہٰذا اگر انسان ان کے مقابلے میں اپنی عقل چلائے تو یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا۔ ہمارے زمانے میں جو پریشانی ہے، جو گڑبڑ ہے، وہ یہی ہو رہی ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو سوچ کے اعتبار سے دیندار ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کر چلنا چاہتا ہے، مگر اس کو مس گائیڈ کرنے والے کچھ لوگ ہیں اور وہ اس صراط مستقیم سے اس کو ہٹاتے ہیں۔ ذرا اس کو اور کھولیں، قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں۔ قرآن کی تشریح کون کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لہٰذا انہوں نے تشریح کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے اصحاب ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ اور صحابہ کے طریق کا راستہ، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اب آپ اس معیار کو سامنے رکھ کر اپنے لیے بھی طے کر سکتے ہیں اور امت میں جو لوگ بھی کام کریں ان کو پہچان سکتے ہیں۔ پہچاننے کا بھی ایک ٹیسٹ ہے یہ کہ آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کون آدمی صحیح ہے کون غلط ہے، تو دیکھ لیں کہ صحابہ کے راستے پر کون ہے اور صحابہ کے راستے سے ہٹا ہوا کون ہے۔ موضوعات تو بہت ہیں گفتگو کے، خود صحابہ کا موضوع اس زمانے میں موضوع بحث بنا دیا ہے لوگوں نے۔ حالانکہ یہ بھی ایک وہی بات ہے، وہی عقلیت پسندی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو عقلیت پرستی، پسندی نہیں بلکہ پرستی کہیے اس کو، اپنی عقل کو معیار بنا لینا، یہی گمراہ کرتا ہے۔ ہم بار بار یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو راستہ دیا گیا وہ اتباع کا، اطاعت کا، ماننے کا راستہ دیا گیا ہے۔ وہ جو راستہ ہے اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کا، وہ آدمی کو گمراہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ صحابہ کے موضوع پر 1 منٹ میں بات کروں گا، لمبی اس پر بات نہیں کرنی ہے، ایک مستقل موضوع ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی اتنی فضیلتیں ہیں اور ساری امت کہہ رہی کہ صحابہ کے طریقے پر چلو، لیکن صحابہ میں تو لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، صحابہ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لہٰذا صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایسا کرو جن سے غلطیاں ہیں ان کو الگ کر دو اور جن جو ٹھیک ہیں وہ الگ کر دو، 2 قسمیں بنا دو۔ آج کل یہ ہو رہا ہے، کر رہے ہیں کچھ لوگ۔ اب اس جگہ آ کر وہی اتباع والا مسئلہ آتا ہے۔ آپ امت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے سے لے کر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین کیا کہتے ہیں، ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں آپ۔ جو بھی اہل حق ہیں سب کے یہاں ایک بات ملے گی، وہ کیا ہے کہ صحابہ کا تذکرہ برائی سے کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ان کی برائی بیان کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں آج کل کہ یہ صحیح روایت سے ثابت ہے اور فلاں ہے۔ بابا اگر صحیح روایت سے بھی ثابت ہو تو بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ میں نے طے نہیں کیا، آج کل کے مفتیان کرام نے طے نہیں کیا۔ عمر ابن عبدالعزیز سے لے کر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، عبداللہ ابن مبارک، ابو زرعہ، امام بخاری اور فلاں سارے بڑوں نے اور سارے چھوٹوں نے طے کیا، ساری امت کے علماء نے طے کیا۔ تو یہ ہے وہ ایک مثال کے طور پر بات کی ہے میں نے، لیکن چونکہ صحابہ کا موضوع ہے اس لیے میں نے اس کو ذرا سا کھولا۔ میں واپس جاتا ہوں اسی بات کی طرف کہ ہمارے زمانے میں بہت سے لوگوں نے یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے ان کے کاموں کو آسان بنا دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اچھائی کا پھیلانا بھی آسان ہو گیا، برائی کا پھیلانا بھی آسان ہو گیا، اور برائی پھیلانے والے لوگ اس میدان میں زیادہ مستعد
اور زیادہ ایکٹیو ہیں، زیادہ کارگزار ہیں. سوچیں آپ. تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اس راستے پر قائم رہنا ہے جو امت کے اندر ہدایت کا راستہ ہے. اس کی ایک پہچان میں اور بتاؤں، بات چونکہ سمیٹنی ہے 2-4 ہی منٹ میں. جو لوگ بھی غلطی پر جاتے ہیں، صحیح راستے سے ہٹتے ہیں، وہ کہاں سے ہٹتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بیچ کے سارے پوری امت کی تاریخ کو کاٹ کر بات کرتے ہیں. وہ صحابہ سے بات کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ اچھی طرح سمجھ لیں گمراہی کہاں سے آتی ہے. ایک آدمی 15ویں صدی میں بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا لہٰذا میں یہ کروں گا، اور امت کی 1400 برس کی تاریخ اس کا ساتھ نہیں دیتی، مگر وہ 1400 برس کی تاریخ کو ہٹا کر بات کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ اس کا راستہ صحیح ہوگا؟ جبکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں حدیث، یا زیادہ سے زیادہ صحابہ کا عمل پیش کر رہا ہے کوئی آدمی، اور اس میں وہ بیچ کی کڑیوں کو نکال کر بات کرتا ہے. تو اس میں گڑبڑ کیا ہے اس کو سمجھیں خاص طور سے. وہ گڑبڑ یہ ہے کہ اگر 1400 برس میں جو کچھ ہوا، یعنی علماء امت نے، فقہاء و محدثین نے، ائمہ مجتہدین نے، تابعین، تبع تابعین نے، ان کے بعد کے علماء نے، اور ہمارے زمانے تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، ان سارے علماء نے اگر صحیح نہیں سمجھا تھا، اس آدمی کی سمجھ میں صحیح آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت 1400 سال تک گم رہی، گمراہ رہی، اسے صحیح راستہ ہی نہیں ملا. صحیح راستہ اب آ کر لوگوں کی سمجھ میں آیا ہے. آپ سوچیں کتنی بڑی بغاوت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا حضور کا دین اسی لیے آیا تھا کہ 1500 سال تک لوگ صحیح سمجھ ہی نہ پائیں، اس کے بعد سمجھنے والے آئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا میری امت میں سلسلہ جاری رہے گا اور میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یعنی ہدایت کا راستہ امت میں ہمیشہ محفوظ رہے گا. اور ہدایت کا راستہ کن کے پاس ہوگا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے علم لیا اور اس علم کو صحابہ نے اپنے بعد والوں کو پہنچایا. اس طرح ہر نسل اپنے بعد والوں کو پہنچاتی رہی. یہ علم جن لوگوں کے پاس ہوگا، آپ میری بات سمجھے، میں اس کو کھولوں پھر. حدیث میں یہ بات ہے کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، اس علم کو ہر بعد والی نسل میں سے معتبر لوگ حاصل کریں گے. اور آگے وہ کیا کریں گے اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن چلیے ترجمہ کر دیں تاکہ حدیث پوری ہو جائے. ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. وہ 3 کام کریں گے. کون کریں گے 3 کام؟ ہر نسل کے معتبر لوگ جو اوپر سے آنے والے علم کو لیتے آئیں گے. ہر نسل لے گی، بعد والوں کو پہنچائے گی، بعد والوں میں جو معتبر ہیں وہ حاصل کریں گے، پھر وہ اپنے بعد والوں کو پہنچائیں گے. اور ہر دور کے، ہر نسل کے یہ لوگ کیا کریں گے؟ دین کے اندر جو لوگ غلو کرتے ہیں، دین کے اندر جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، صحیح کو ضرورت سے زیادہ دوسری جگہ اہمیت دے دیتے ہیں جو نہیں ہوتی، یا غلط کو صحیح بنا دیتے ہیں، غلو جس کو کہا جاتا ہے، تو ان کے بگاڑ کو کنڈم کریں گے. اور اہل باطل کی طرف سے دین میں کچھ چیزیں ملائی جائیں گی، کوشش کی جائے گی کہ دین کے نام پر پیش کر دی جائیں. ان کے اس غلط نسبت کو کنڈم کریں گے. اور دین کے سلسلے میں کچھ لوگ علم کے بغیر دین کی تشریح کر رہے ہوں گے، ان کی تشریح کو کنڈم کریں گے جو غلط تشریح ہوگی. یہ کام ہر دور کی نسل کے معتبر لوگ کریں گے. آپ سمجھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا بتا رہے ہیں
صاف لفظوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ میری امت میں میرا دین، میرا طریقہ، میرا علم حفاظت کے ساتھ مسلسل چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بیچ میں 1200 سال یا 1300 سال یا 1400 سال دین کو صحیح معنی میں سمجھا نہ جائے اور پھر اچانک کوئی آدمی آئے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ صاحب میں نے صحیح سمجھا ہے۔ جو آدمی ایسا دعویٰ کرے اور جو بیچ کی کڑیوں کو ختم کرے، سمجھنے کہ وہ گمراہ ہے۔ میں علماء کا لفظ نہیں بول رہا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں علماء کی بات کریں تو وہ سمجھتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ علماء کسی خاص برادری کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو امانت صحیح شکل میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہو ان کا نام علماء ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ علماء کے راستے کو چھوڑ کر اپنا راستہ نکالتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھ رہے ہیں، حضور کی حدیث سے دین کو سمجھ رہے ہیں، اور بیچ میں جن لوگوں نے حدیثوں کو سمجھا اور سمجھایا ان سب کو کنڈم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ واپس جا کر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع کرنا پڑے گا انسانوں کا، جن میں سر فہرست حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں، اور پھر وہ سب ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے طریقے پر ہیں، تو وہی ہدایت کا راستہ ہوگا۔ یہ بات اتنے کم وقت میں صحیح بات یہ ہے کہ کرنے کی نہیں تھی، اور میرا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بلکہ یہاں پہنچنے کے بعد ذہن میں آیا کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ تقریر کر دی جائے تھوڑی سی، پہلے سے کچھ بھی ذہن میں نہیں تھا، ورنہ اتنے کم وقت میں یہ موضوع چھیڑنے کا نہیں تھا، ذرا اس کو اور کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں سب کو ہدایت پر قائم رکھے، صحیح راستے پر قائم رکھے، اور جو اتباع دین کی اصل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔